دوستوں خواجہ منیر اگر آپ پسند کریں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی جو ویڈیو اور آڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ آج کا بڑا ہاٹ ایک ٹاپک ہے اور ٹاک آف دی ٹاؤن ہے جو حماس کے فدائین نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اس کے بارے میں۔ نیچرلی بیت المقدس اور فلسطین جن پر پچھلے 1000 سال سے مسلمانوں کو قبضہ تھا اور وہ ایک انٹیگرل پارٹ تھا فلسطین کا، اسے اسرائیل نے 1967 میں اس پر قبضہ کیا اور تمام جو مروجہ قوانین ہیں، انٹرنیشنل قوانین ہیں، ان کے تحت یہ جو قبضہ ہے یہ غاصبانہ ہے اور اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے تمام جو اٹیمپٹس کی جاتی ہیں وہ بالکل لیگل ہیں۔ لیکن اس میں میں ایک عرض کرتا ہوں کہ جنگ میں ایک کوٹیشن ہے کہ جو جرنل ہے وہ اپنی سپاہی کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، ایک انگلش کوٹیشن ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس پہ مزید تبصرہ کروں، میں یہ بتانا لازمی خیال کرتا ہوں کہ 1967 اور 1973 کی جنگوں میں جو ایک دن 3 دن رہی 67 میں اور 73 میں یہ 14 دن رہی، اس میں تمام جو ملک ہیں، شام ہے، جارڈن ہے، مصر ہے اٹسیلف، اس کے پیچھے مسلمان جو ملک ہیں ان کی بھی ایک زبانی بھی اور دامے درمے سخنے ان کی مدد شامل حال رہی۔ اس کے باوجود جنگ زیادہ عرصہ نہ رہی اور مزید جو علاقہ ہے وہ اسرائیل نے قبضے میں کر لیا۔ آج کا اسرائیل 1973 کے مقابلے میں زیادہ طاقتور، زیادہ فورسفل اور اس کے ساتھ نیچرلی امریکہ بھی کھڑا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ قبضہ واپس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور مسلمان ملک مل کے کیا کریں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حماس نے جو کچھ کیا ہے اس کی کنسیکوینسز کیا ہیں، ریزلٹس کیا ہیں۔ اگر 1000 اسرائیلی یا ان کے کچھ علاقے جو ہیں وہ ڈسٹرائے کیے جاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر غزہ میں وہ جیسا کہ انہوں نے کر دیا ہے بے تحاشا بمباری کرتے ہیں، وحشیانہ بمباری کرتے ہیں اور بچوں کی اور خواتین کی اور عام سویلینز کی ہلاکتیں ہوتی ہیں اور ان کے لیے دوائیں اور ان کی خوراک اور جو باقی ان کے روزمرہ کی ضروریات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو ایک بہت بڑا انسانی بحران پیدا ہوگا۔ فائنل ریزلٹس کیا نکلے گا کہ یہ جو ایک 15-20 دن کی یا 10 دن کی جنگ ہے اس میں دشمن کو اگر ہم نے 1% کا نقصان پہنچایا ہے اور دشمن جو پلٹ کر آپ پر وار کرتا ہے اس میں آپ کو وہ 100% لاس میں آپ رہتے ہیں اور نقصان زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے فائنل جب آپ ریزلٹس نکالتے ہیں جنگ کے تو وہ آپ کے حق میں نہیں ہوتے۔ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں کوٹ کروں جناب رسالت مآب جو خدا کے آخری نبی نے، آخری جنگ جو ہماری قریش مکہ کے ساتھ ہوئی فتح مکہ سے پہلے، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، جنگ خندق، اس میں دشمن کی بہت بڑی تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ مدینہ کے 3 اتوار جو ہیں وہ تو اطراف بالکل محفوظ ہیں اور ایک راستہ جو کھلا ہے، مسلمانوں کو جن کی تعداد کم ہے دشمن سے محفوظ رکھا جائے اور کسی ایسے مناسب وقت کا انتظار کیا جائے جب آپ کو فتح مبین ہو۔ خندق کھودی گئی اور اس میں دشمن کو خندق کے اس پار رکھا گیا۔ اس پار مدینہ کے ڈیفنس کے لیے رسالت مآب اپنے کچھ محدود چند صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور جب کچھ ٹائم گزرا تو ان کے حوصلے پست ہونے لگے، پھر ایک آندھی آئی، نیچرلی ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا اور اس کے بعد ان میں پھوٹ بھی پڑ گئی اور ان کو واپس جاتے ہوئے بنی۔ لیکن اگر وہ خندق نہ کھودی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں فتح مل جاتی، لیکن بہت ساری کیجولیٹیز ہمارے اینڈ پر بھی ہوتی۔ اور رسالت مآب نے بڑی کوشش کی کہ ہم جو کیجولیٹیز ہیں، ہیومن کیجولیٹیز ہیں، انہیں کم سے کم رکھ کر فتح حاصل کی جائے، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ تو اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے حماس کو یہ فیصلہ تھا، شاید جلد بازی میں کیا گیا، یا تو شام، مصر اور جارڈن ان کو ملا کے مسلمان جو ملک ہیں ان کو ان کے ساتھ ان کی واضح حمایت حاصل کر لی جاتی اور اس کے بعد اگر یہ حملہ کیا جاتا تو وہ زیادہ ایک فائدہ مند، سود مند ہوتا اور پھر ہم شاید بیت المقدس پر یا تو قبضہ کرنے میں کامیاب ہوتے یا پھر ہم نیگوسیشن کی ٹیبل پر بیٹھ کر ان کے ساتھ ایک باقاعدہ ایک کامیاب مذاکرات کر پاتے۔ بہت شکریہ، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔